मसीह यस्सु के जलाली मुक़द्दस ख़तामत नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन चैनल पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चंद एक अहबाब सवालात भी कर रहे हैं, तो आपके सवालात भी मैंने सुने हैं, मुझ तक पहुँचे हैं। तो आप धीरज रखें, सवालात रखें, सवालात करते रहें। मैं हर सवाल का जवाब वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। तो जिस तरह से हमने हमारी पहली वीडियो में, पहले प्रोग्राम में खुदावंद यीशु मसीह के दस्तूर के बारे में पढ़ा था, सुना था, सीखा था कि सब्बत खुदावंद यीशु मसीह का दस्तूर था, है और रहेगा। मैं आज भी इसी पर ही बात करूँगा, खुदावंद यीशु मसीह के दस्तूर पर ही बात करूँगा, ताकि मज़ीद जो गलत फहमियाँ हैं उन पर और ज़्यादा बात की जा सके। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें हमने यीशु मसीह के दस्तूर के मुताबिक ये देखा कि वो इबादत खानों में जाया करते थे, सब्बत की ताज़ीम करते थे, सब्बत के रोज़ इबादत खानों में जाया करते थे, सब्बत के रोज़ शिफा देते थे, सब्बत के रोज़ वो खुदा का काम करते थे, प्रीचिंग करते थे। इन्हीं बातों को दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फ़कीह और फरीसी सब्बत के रोज़ शिफा के काम को सब्बत की बेहुरमती समझते थे और सब्बत के रोज़ बालियां तोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जो खाईं, फ़कीहों और फरीसियों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि यीशु मसीह सब्बत की बेहुरमती करते हैं। और इन्हीं तमाम बातों को पढ़कर आज हमारे बहुत से उलमाए दीन ये तालीम देते हैं चर्चेज़ में कि ये देखें जी, ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सब्बत की बेहुरमती करते थे। इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। तो ये अक्लमंदी नहीं है कि आप फ़कीहों और फरीसियों के इल्ज़ामात को अपने अक़ीदे का हिस्सा बना लें। भाई, ये दुरुस्त बात नहीं है। कम अज़ कम मैं तो फ़कीहों और फरीसियों के इल्ज़ाम को इल्ज़ाम ही कहूँगा, अपने ईमान का हिस्सा नहीं बनाऊँगा। जो इल्ज़ामात मेरे खुदावंद यीशु मसीह पर फ़कीह और फरीसी लगाते थे, बहुत से लोग उन इल्ज़ामात को दुरुस्त मानते हुए फ़कीहों और फरीसियों के साथ खड़े हो जाते हैं कि हाँ, यीशु वाकई सब्बत की बेहुरमती करते थे। तो आप करें भाई, मैं नहीं करूँगा। मैं यीशु मसीह के ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात ही मानूँगा। और मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप जब अनाजील अरबा को पढ़ें तो अपने सोचने का अंदाज़ बदलने की कोशिश करें। फ़कीहों और फरीसियों के साथ खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, यीशु के साथ खड़े हो जाएं।
کیونکہ یسوع مسیح شریعت خداوندی کی فرما برداری کرتے تھے اور سبت کی تعظیم کرتے تھے۔ بات کچھ اس طرح ہے جی کہ اس قسم کے نتیجے عکس کر لینا کہ یسوع مسیح سبت کی پاسداری نہیں کرتے تھے یا وہ منسوخ کرنے آ گئے تھے، انہوں نے معقوف کر دیا، تو یہ دانائی کی باتیں نہیں ہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو شریعت خداوندی سے نفرت رکھتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فقیہوں اور فریسیوں کے الزامات کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی تو فقیہوں اور فریسیوں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کب جب شریعت خداوندی کی پاسداری کی بات آتی ہے، جب سبت کی بات آتی ہے تو فوراً پارٹی بدل لیتے ہیں اور فقیہوں اور فریسیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، او واقعی یسوع نے سبت توڑ دیا ہے، میرے عزیزوں سبت توڑ دیا ہے، میرے عزیزوں ہمیں بھی سبت نہیں ماننا۔ اس قسم کی ٹیچنگ، اس قسم کے لیکچر، اس قسم کے وعظ، اور اوپر سے دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ رول قدس بول رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ یہ رول قدس بول رہا ہے، جو فقیہوں اور فریسیوں کے الزامات کی تفسیر کرتے ہوئے ان کے الزامات کو حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم تو رول قدس سے معمور ہو کر بول رہے ہیں۔ بنیادی طور پر میری بہن، میرے بھائی، بنیادی طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت خداوندی کے ساتھ نفرت کا اظہار ہے۔ چلیں، خدا دیکھ رہا ہے۔ اناجیل اربع سے ایسے حوالہ جات تلاش کرنے کی کوشش، بلکہ میں کہوں گا ناکام کوشش کرتے پائے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے آپ کو علماء دین نظر آتے ہیں جو آپ کے گھروں میں آتے ہیں، آپ کے چرچز میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کتاب مقدس کو ماننا چھوڑ دو، آپ کتاب مقدس کو چھوڑ کر صرف اور صرف نافرمانی کرتے چلے جاؤ کیونکہ آپ کے اوپر فضل ہو چکا ہے۔ ہو ایسا لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی آپ ہی کا کام ہے۔ تو دن میں کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یسوع مسیح پر ثابت کر دیا جائے کہ وہ واقعی سبت توڑتے تھے۔ اس مد میں ایسے حضرات اناجیل میں سے حوالہ جات پیش کرتے ہیں جن میں فقیہ اور فریسی خداوند یسوع مسیح پر سبت کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگاتے ہیں، اور آج ان تمام الزامات کو سچ مان لیا جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں ایک حوالے کو ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کو پڑھ کر تعلیم دی جاتی ہے کہ جی یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، صاف نظر آ گیا، یہ دیکھیں جی صاف لکھا ہوا ہے یسوع مسیح سبت توڑتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں بیان کس کا ہے، کون یہ بات کر رہا ہے، چونکہ اناجیل میں لکھا ہوا ہے اس لیے یہ دیکھیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی آؤ، کیا دکھانا چاہتے ہو دیکھ لیتے ہیں، چلیں دیکھیں، کھولے میرے ساتھ مقدس متی رسول کی معرفت، لکھا گیا انجیلی بیان، 12واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک پڑھوں گا۔ یہ بڑا فیورٹ حوالہ ہے ان تمام صاحبان کا جو فقیہوں اور فریسیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح پر سبت توڑنے کے الزام کو ثابت کرنے کی کوشش میں آج بھی کوشاں ہے۔ کیا لکھا ہے دیکھیے گا، میں پڑھے دیتا ہوں۔ اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی،
اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا اور نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو۔ یا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ ابن آدم سبت کا مالک ہے، اس پر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی فی الحال ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں۔ Watch the next video to hear the full interpretation.